والصلاة والسلام على نبيه لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سيدنا حضرت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شہنشاہ کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت والے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ملائکہ کی دعا کو زیادہ دے یا کم دے کلام اللہ کی روایت پاک میں اپنی اللہ رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارا مال تمہاری اولاد عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اس آیت کی تفسیر میں ذکر عن ذکر اللہ سے مراد محدثین کی جماعت میں مفسرین نے جو شرح ہے وہ ہے بندگانہ نماز با جماعت ایک ہے نماز ایک ہے با جماعت یہاں اس آیت میں اس عن ذکر اللہ کے لفظ سے بے شمار مفسرین فرماتے ہیں با جماعت نماز مراد ہے کہ اللہ پاک اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ اہل ایمان تمہیں غفلت میں تمہارا مال نہ ڈالے تمہاری اولاد نہ ڈالے عن ذکر اللہ با جماعت نماز ادا کرنے سے ومن یفعل ذلک اور اگر تم اس طرح کرو گے یعنی غفلت میں پڑ جاؤ گے اولئک هم الخاسرون بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور تو نماز کی آیت کی پابندی ہم ضروری نہیں سمجھتے آتے ہیں تو عادتاً پڑھتے ہیں عبادت نہیں پڑھتے پھر فرض ادا کیے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں بقیہ نہیں پڑھتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ اس چیز میں داخل ہے کہ انسان گویا کہ دن بدن نماز سے غافل ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے عظیم تر نشانی ہے میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبید اللہ بن عمر عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر اس صحابی کا نام ہے فرماتے میرے ہاں ایک بار کوئی مہمان آ گیا اتفاق سے اس کی میزبانی کرتے کرتے جماعت میری رہ گئی مسجد میں آیا جماعت ہو چکی تھی مجھے سخت افسوس ہوا میری جماعت کے فوت ہو جانے پر انتہائی ملال ہوا حضرت عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں دل میں سوچا کہ اس نقصان کی تلافی کیسے کروں یہ جو نقصان آج با جماعت نماز کی صورت میں مجھ سے ہوا ہے اس کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے فرماتے ہیں پھر فرمان نبوت میرے ذہن میں آیا کہ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک با جماعت نماز جو ہے وہ 27 درجے افضل مقام رکھتا ہے لہذا اپنے آپ سے اجتہاد کر کے میں نے کہا چلو میں یہ جو عشاء کی نماز تھی فرماتے میں نے کہا میں عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لیتا ہوں تاکہ ایک ایک دفعہ پر مجھے ایک ایک نماز کا اجر ملے 27 مرتبہ پڑھوں گا تو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا
فرماتے ہیں 27 مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد جس وقت میں گھر آیا، بستر پہ آیا، نیند نے مجھے آ لیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ گھوڑ سوار نوجوان ہیں، وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہیں، میں بھی اپنے گھوڑے کو سوار ہو کر ان کی معیت میں راہ جہاد میں نکل کھڑا ہوا۔ فرماتے ہیں کسی اسنا میں گھوڑا دوڑاتا ہوں، مگر ان مجاہدین کے ان گھوڑوں تک میرے گھوڑے کو رسائی نہیں ہو سکتی، میرا گھوڑا ان سے مل نہیں پاتا۔ ان میں سے کسی نے کہا عبید اللہ بن عمر کو کب ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم نے باجماعت نماز پڑھی ہے، آپ نے باجماعت نہیں پڑھی۔ فرماتے بس مجھے سمجھ آ گئی کہ چاہے ایک نماز کو 27 مرتبہ بھی دوہرا لیا جائے، پھر بھی اس باجماعت نماز کا اجر و ثواب کہیں بندہ نہیں پا سکتا۔ جو ایک امام کے پیچھے انسان باجماعت نماز کی فضیلت پا لیتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز کو اہمیت دو، سب سے پہلی چیز ہے نماز، اور اس کے بعد ہے باجماعت نماز۔ ان حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب مراد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کئی لوگوں کا اس دنیا سے چلے جانا اتنا مجھ پر صدمے والا بھاری اثر نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں جتنا ایک نماز کا باجماعت رہ جانا مجھ عمر بن خطاب کے لیے بھاری اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ برادران اسلام سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے ہاں نماز کی اہمیت کتنی تھی اور نماز کی فضیلت کتنی تھی۔ بالخصوص نماز کے لیے آتے ہیں، پچھلے دن میں نے پچھلی صاحب میں بقیہ نماز پڑھی، میری نظر پڑی احباب کا تو جو قدم تھے نا سجدے کی کیفیت میں احباب کے کچھ اٹھے ہوئے، کچھ کے پاؤں جو کہ اس طرح حالانکہ رکھنے ہیں انہوں نے پیچھے نکالے ہوئے، یہ تمام کیفیتیں نماز کے نامکمل ہونے پر دلیل ہیں۔ نماز کے مسائل سے کہ بالخصوص میں آتا ہوں نا، حج میں آتا ہوں اتنا ایک کرسی زیادہ ہی ہوتی ہے، کرسی پر نماز یقیناً میں اس نے ظن رکھتا ہوں مجبور حضرات پڑھتے ہیں ان کے لیے جائز بھی ہے، مگر اس کا مسئلہ شاید آپ کے علم میں بھی اور ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرسی پر نماز ادا کرنا علماء نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص گھر سے بغیر کسی سہارے کے مسجد تک آ سکتا ہے اس کو قیام چھوڑنے کی کوئی رعایت نہیں ہے، وہ حالت قیام میں ضرور کھڑا رہے گا۔ پھر کہا اگر اس کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ قیام بالکل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی شخص ہے جو بالکل ہی اس کو لے آتے ہیں کسی صورت میں ویل چیئر پہ لے آتے ہیں وہ بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ تیسری صورت یہ بھی علماء اور فقہاء نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا عام روٹین میں جس طرح عام، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر اسی پر نماز اپنی جاری رکھے، اس کی نماز درست ہوگی۔ اور پھر کرسیاں رکھنی کہاں چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ صف کی لکیر ہے، صف کی لکیر پر کرسی کے پاؤں ہوں یا نمازی کے پاؤں ہوں، یہ مسئلہ غور کرو۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سرے سے بیٹھ کر ہی نماز پڑھتا ہے تو پھر تو وہ بیٹھا رہے جیسے یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو قیام تو کر لیتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کنارے پر یعنی صف کے کنارے پر اپنی کرسی کو رکھے اور وہاں پر اس بندے کی جب حالت قیام میں کھڑا ہو تو اس کا قیام باقی نمازیوں سے آگے نہ ہو بلکہ اسی صف میں اسی ترتیب سے کھڑا ہو تاکہ نماز میں فرق نہ آئے۔ یہ علماء کرام نے اس پر حکم جواز تحریر فرمایا۔ تو برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نماز کی اہمیت پر مسائل زکات، ایک شخص آیا دربار نبوت میں، حضور نے دیکھا اس نے مسجد نبی شریف میں آ کر نماز شروع کر یقیناً آنے والا صحابی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اور نماز پڑھی تو حضور
چاہے عراقی ہو، دیہات کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ نمازی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا، اور اس نے آ کر جس وقت نماز پڑھی، صحیح مسند احمد کے الفاظ ہیں، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے دوبارہ جا کر نماز پڑھی۔ امام احمد فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے رہے، اس نے دوبارہ لوٹا کر جس وقت حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے دوبارہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس میں جا کر پھر دوبارہ پڑھا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا حکم جاری ہوا، تینوں مرتبہ آنے والے نے نماز پڑھی، مگر آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، روک پڑا، عرض کرتے آقا کوئی مجھے طریقہ دوبارہ سے بتا، میں اپنی نماز درست کروں۔ اب یقیناً صحابی کا درجہ اونچا ساری کائنات میں غوث کتب اقطاب اوتاد مل جائیں، صحابی رسول کے کنوں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے، اگر صحابی رسول کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دے، تو صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو 3 مرتبہ ادا کر چکا پھر سے کیسے پڑھوں، نہیں، امت کے لیے تعلیم تھی، 3 مرتبہ بھی اگر درست نہ پڑھ سکا 4تھی مرتبہ سیکھ لے، کوشش کرے اپنے سے سینئر کسی ذاتی سے سیکھ لے، مسجد کے امام سے مسائل پوچھے، ضروری ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت بھی حدیث کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ 40 سال تک نماز پڑھیں گے، لیکن ان کی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہی ہوگی کہ وہ نماز کے مسائل سے نہ واقف ہو، کوشش ہی نہیں کی کبھی ہم، اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، رسمن تو ادا کر لی، اور بندے کہتے ہیں جی قاری صاحب ہم تو شرم آندی ہے، پوچھ دیں قاری صاحب کی آنکھ سے کوئی چٹی داڑھی ہوگی یہاں تک نماز، میں تو بالکل ذرا برابر بھی اس بارے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، چاہے سفید بھی ہے، بزرگی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اصحاب رسول کی کیفیات دیکھیں، سفید ریش بزرگ ہوتے تھے، حضرت سعید بن مسیب اس زمانے کے بہت بڑے مشہور تابعی اور عظیم محدث ہیں، صحابہ ان کے پاس آ کر مسائل سیکھا کرتے تھے، حضرت سعید بن مسیب کا حلقہ لگتا تھا مسجد نبوی شریف میں، مگر انہوں نے زمانہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پایا، حضور کے صحابہ کا زمانہ پایا، اور عالم اتنا کہ لوگ ان کو عالم مدینہ کہا کرتے تھے، ان کی معیت میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں دور دراز سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے، حضرت سعید بن مسیب سے لوگ پوچھتے جناب ہمیں بتائیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے بچشم خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، وہ پھر فرمایا کرتے تھے ہم نے حضور کے پیچھے پڑھی، میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو۔ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ کرام ہوں گے جنہوں نے ابتداء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی، اور وہ کتنے عظیم الشان لوگ ہوں گے جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء نصیب ہوئی ہوگی۔ اللہ رب الجلال جل مجدہ الکریم نے انہی کی شان قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، مگر اس آیت میں اللہ کریم نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں رب کو پیار کتنا ہے، اہل ایمان سے پیار کتنا ہے، بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا ایمان والے ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال، کل قیامت میں جی آپ حجت نہیں قائم کر سکتے جی، مال کی مصروفیت تھی، کاروبار بزنس میرا بہت وسیع تھا، لہذا اس وجہ سے میری جماعت رہ گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا کرنے لگ جاؤ گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کائنات میں تم تو کہہ سکتے ہو کہ ہم نے بڑی دولت کما لی، رب کا فتویٰ یہ ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا تم بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک الجزل ہم سب کو نماز با جماعت صحیح
طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے مسائل سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی